اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر کنکریٹ کے بارے میں ہے۔ ہم کنکریٹ کے بارے میں کہیں گے کہ کنکریٹ کیا چیز ہے، ان میں استعمال ہونے والی مٹیریل کا کیا نام ہے، ان مٹیریل کا کیا کام ہے کنکریٹ کے اندر میں، جو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کنکریٹ کی ڈیفینیشن کی۔ جب ہم کنکریٹ کی ڈیفینیشن کریں گے تو اس سے ہم کو معلوم ہوگا کہ کنکریٹ کن کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آئے ہم آج چلتے ہیں کنکریٹ کی ڈیفینیشن کی طرف۔ کنکریٹ کی ڈیفینیشن ہم کس طرح کرتے ہیں؟ کنکریٹ این آرٹیفیشل اسٹون ریزلٹنگ فرام hardening of mixture of abounding material, aggregate and water. کنکریٹ کی تعریف میں، کنکریٹ کی ڈیفینیشن میں ہم نے تین چیزوں کی ذکر کی۔ یہ تین چیز کیا ہے؟ نمبر پاس بانڈنگ مٹیریل یعنی سیمنٹ، سیکنڈ نمبر پہ ہے ایگریگیٹ، اینڈ تھرڈ نمبر پہ ہے واٹر۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بانڈنگ مٹیریل کی یعنی سیمنٹ کی، کہ سیمنٹ کا استعمال کس طرح ہم کنکریٹ میں کریں گے، اور ان میں استعمال ہونے والے اجزاء کیا ہے۔ ان کنکریٹ کے اندر میں جو سیمنٹ استعمال ہوئی ہے، ان کی اجزاء کیا ہے اور ان کی خصوصیت کیا ہے جو سیمنٹ ہم کنکریٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ بانڈنگ مٹیریل یا سیمنٹ، سیمنٹ ایسا مٹیریل کو کہا جاتا ہے جس میں جوڑنے کی خاصیت ہو۔ سول انجینئرنگ میں سیمنٹ سے مراد ایسا مٹیریل ہے جو کنکریٹ کے مختلف اجزاء اور دیگر تعمیراتی مٹیریل کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ بیسیکلی سیمنٹ خشک حالات میں پاؤڈر کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس طرح سیمنٹ میں ایک اور عمل ہوتا ہے جس کو ہم ہائیڈریشن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہائیڈریشن کہا جاتا ہے۔ ہائیڈریشن کیا چیز ہے؟ واٹ از ہائیڈریشن؟ جب سیمنٹ میں پانی ملائے جائے تو پانی اور سیمنٹ کے مابین ایک عمل ہوتا ہے جس عمل کو ہم ہائیڈریشن کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پانی کی موجودگی میں سیمنٹ کی سٹ ہونے والی کے عمل کو ہائیڈریشن کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس سیمنٹ کو ہائیڈرولک سیمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آرڈینری پورٹلینڈ سیمنٹ گریڈ 53 میں زیادہ تر سلیکیٹ، لائم سلیکیٹ اور ایلومینیٹ اجزاء شامل ہوتا ہے۔ میں ان اجزاء کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ ذکر کروں گا کہ یہ اجزاء کیا ہے اور یہ اجزاء کس طرح کام کرتا ہے۔ سیمنٹ کے اندر میں سیمنٹ میں مختلف اجزاء ہیں، لیکن میں ان اجزاء کے بارے میں کہوں گا جو بہت عام ہے۔ یہ اجزاء تقریباً 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ۔
کیا ہے؟ ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ. ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ کتنے مقدار سیمنٹ میں استعمال ہے؟ کتنا مقدار ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ سیمنٹ میں ہوتا ہے؟ تقریباً 50% ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ سیمنٹ میں موجود ہے. ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ زیادہ تر انحصار سیمنٹ کی کوالٹی پر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سیمنٹ کی کوالٹی پر. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے سیمنٹ میں پانی کے ساتھ عمل کرتا ہے. کیا کرتا ہے ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ؟ پورٹلینڈ سیمنٹ میں سب سے پہلے پانی کے ساتھ عمل کرتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے. دوسری نمبر پہ آتی ہے ڈائی کیلشیم سلیکیٹ. دوسری نمبر پر کیا ہے؟ ڈائی کیلشیم سلیکیٹ. ڈائی کیلشیم سلیکیٹ کی مقدار تقریباً 25% ہے. 25% ڈائی کیلشیم سلیکیٹ سیمنٹ میں استعمال ہوتا ہے. ان کا کیا کام ہے؟ سیمنٹ کے اندر میں جو الٹیمیٹ اسٹرینتھ ہے وہ ان کی وجہ سے مہیا ہوتا ہے. ان کی وجہ ان کی موجودگی کی وجہ ان میں ہوتا ہے. الٹیمیٹ اسٹرینتھ ڈائی کیلشیم سلیکیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہ سیمنٹ میں الٹیمیٹ اسٹرینتھ مہیا کرتا ہے. تیسری نمبر پہ ہے ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ. یہ اجزاء تقریباً 8% سیمنٹ میں ہوتا ہے. کیا ہے؟ 8% ہوتا ہے. اور اس کا کام سیمنٹ میں کیا ہے؟ اس کا کام انیشیل سیٹنگ ٹائم میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یا انیشیل سیٹنگ ٹائم اپ ڈاؤن کرتا ہے. ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ زیادہ تر انیشیل سیٹنگ ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سب بانڈنگ مٹیریل کے اجزاء تھا جو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ ذکر کی. کیا کی؟ سٹیپ بائی سٹیپ ذکر کی. دوسری بات ہم کریں گے ایگریگیٹ کے بارے میں. ایگریگیٹ کیا چیز ہے؟ کنکریٹ کی تیاری میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مٹیریل ایگریگیٹ ہے. اس کی تعریف ہم کس طرح کریں گے کہ ایگریگیٹ کیا چیز ہے؟ ایگریگیٹ ایک ایسا مٹیریل ہے جو پانی میں ناحل پذیر ہے اور جس میں جڑنے کی صلاحیت بھی نہیں ہو. ایگریگیٹ کہا جاتا ہے. تو اس طرح ہم اس کی تعریف کس طرح کریں گے کہ کنکریٹ کی تیاری میں استعمال ہونے والی ایسا مٹیریل، سخت مٹیریل جو پانی میں ناحل پذیر ہو اور جس میں جڑنے کی صلاحیت بھی نہ ہو، ایگریگیٹ کہا جاتا ہے. کنکریٹ کی تیاری میں تقریباً 50 سے 80% تک ایگریگیٹ کا استعمال ہوتی ہے. کنکریٹ کی طاقت اور دیگر خصوصیات کا انحصار زیادہ تر انہی کی معیار پر ہوتا ہے جب ایگریگیٹ کی معیار پر ہوتا ہے. ایگریگیٹ کا کام کیا ہے؟ ایگریگیٹ نارملی سیمنٹ کی قیمت سے بہت کم ہوتی ہے. ایگریگیٹ کی قیمت سیمنٹ کی قیمت سے بہت کم ہوتی ہے. اس طرح یہ تیار ہونے والی کنکریٹ، ایگریگیٹ تیار ہونے والی کنکریٹ بہت اکنامیکل ہوتا ہے، اکنامیکل بناتا ہے، کنکریٹ کو اکنامیکل بناتا ہے. اس کے علاوہ کنکریٹ کو مطلوبہ طاقت اور دیگر مطلوبہ خصوصیات حاصل کرنے کے لیے بھی ایگریگیٹ اہم کردار ادا کرتا ہے.
एग्रीगेट की मेन दो किस्में होते हैं। क्या है? दो किस्म के एग्रीगेट होता है जो कंक्रीट में इस्तेमाल होता है। नंबर फर्स्ट फाइन एग्रीगेट, सेकंड नंबर पे आता है कोर्स एग्रीगेट। क्या आता है? कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट क्या है और कोर्स एग्रीगेट क्या है? हम इसका पहचान किस तरह करते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे फाइन एग्रीगेट की। क्या? फाइन एग्रीगेट की। ये याद रख, फाइन एग्रीगेट मुख्तलिफ किस्म के होता है, लेकिन इनका पहचान हम किस तरह करते हैं? इनकी तारीफ हम इस तरह भी फाइन एग्रीगेट की करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की सख्त मटीरियल जिनकी साइज 0.15 मिलीमीटर से 4.75 मिलीमीटर तक हो, इनको हम फाइन एग्रीगेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइन एग्रीगेट कहा जाता है। इनमें ज्यादातर सैंड, स्टोन डस्ट, सिंडर और सुर्खी शामिल है। दूसरी बात कोर्स एग्रीगेट का है। दूसरी टाइप हम बात करेंगे तो कोर्स एग्रीगेट का करेंगे। ये दूसरा किस्म है एग्रीगेट का। ये इसकी तारीफ हम किस तरह करेंगे? इसकी तारीफ ये है कि इसका साइज 4.75 मिलीमीटर से आगे है और इनमें ज्यादातर स्टोन ब्लास्ट, ब्रिक ब्लास्ट, क्लिंकर और ग्रेवल शामिल है।